اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہوا کہ میں روز 313 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ رہا تھا، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت زیادہ کرم بھی کیا، لیکن کہتے ہیں کہ ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم کیا اور 1000 مرتبہ درود ابراہیمی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پڑھوا دیا، وہ بھی کاؤنٹر پر، یعنی کوئی ویڈیو نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف کاؤنٹر پر ماشاءاللہ سے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ٹکٹس وغیرہ لی ہوئی تھی کسی بس کی اور ادھر پہنچ رہے تھے۔ بس جو ہے اس کا وقت جتنے دیر گھر سے نکلے تھے اس میں کچھ یوں تھا کہ آدھے پونے گھنٹے میں وہ بس چل پڑنی تھی، اور جب تقریباً ان کی بس کو چلنے میں 20 منٹ یا 25 منٹ رہ چکے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک فون آیا، اور اس فون کال پہ بس والوں کی طرف سے تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو بس ہے وہ 3:15 بجے چلے گی، کیونکہ کوئی وجہ نہیں، کیا ہے کچھ بھی نہیں بتایا، بس کہا کہ 3:15 بجے چلے گی۔ تو یہ گھبرا گئے اور تھوڑا سا ایک دم غصے بھی ہونے لگے کہ میں نے ٹکٹ لی ہے، میری ٹکٹ پہ 3:30 لکھا ہوا ہے، آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں 3:15 بجے یہ بس شروع ہوگی۔ خیر انہوں نے کہا میں آ رہا ہوں۔ اب یہ صاحب کہتے ہیں کہ میں گھبرا گیا کہ درود ابراہیمی پڑھا ہے، اور یہ کہ بدتمیزی بھی نہ ہو، کیونکہ ایک طرف آپ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ اس طرح لوگوں کے ساتھ سلوک عجیب کریں گے تو پھر وہ کیا بات رہ جائے گی۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کو زیادہ تر عبادت میں پاتے ہیں نا، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کچھ نہ کچھ ایسے ہوتا ہے عمل جو کہ آپ سے کوئی سلوک کے معاملے میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ کوئی آپ زیادتی کر دے کسی کے ساتھ، استغفر اللہ، حالانکہ آپ صحیح بھی ہوں۔ بات یہاں پر صرف اتنی ہوتی ہے صحیح ہے غلط ہے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو لڑائی جھگڑا نہیں پسند، اپنے حق کے لیے بولیں لیکن ایک دائرے میں تمیز کے رہ کر۔ تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خیر فون جو ہے وہ بند ہو گیا، اور یہ بس اسٹیشن پر جب پہنچے تو کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی، کوئی لڑائی ہوئی، بس رکی رہی اور الحمدللہ 3:30 بجے ہی بس چلی۔ تو جب یہ واپس آنے لگے تو جو اہلیہ تھی انہوں نے کہا کہ میں حیران تھی اسی بات پر کہ جیسے ہی آپ کو یہ فون آیا کہ آپ نے آج درود ابراہیمی 1000 مرتبہ پڑھا ہے تو آپ کا کام کیوں نہیں بنے گا؟ تو یہ کہتی ہیں میں نے بلکہ سوال کیا کہ انہوں نے تو 1000 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا، ان کا کام کیسے خراب ہو سکتا ہے کہ اس طرح بس چلی جائے اور ٹکٹ بھی اور پیسے ضائع نہ ہوں۔ تو یہاں پہ یہ کہتی ہیں کہ ان کی اہلیہ نے جب یہ بات سوچی اور پھر آگے سے کہا کہ جب ہم وہاں پہنچے تو کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کوئی مسئلہ نہیں ہوا، اور یہ اس بات سے کہتی ہیں کہ میں مطمئن اور زیادہ ہو گئی کہ الحمدللہ جو لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں ان کے معاملات اتنی سموتھلی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہینڈل کرتے ہیں کہ کیا ہی کسی اور طریقے سے ہینڈل ہوتے ہوں گے۔ یہ ساری باتیں، یہ جو مشاہدہ ہے بہت چھوٹا سا، لیکن بتانے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے درود ابراہیمی کو اپنا ٹائم اس میں انویسٹ کیا ہے، اگر آپ نے اس کے اندر اپنی ایفرٹس پٹ اپ کی ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی کروائی ہیں، تو یہ بات ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پھر آپ کی جو مدد ہے وہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ نہ ہو۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے شخص کی مدد ایسے ہوتی ہے اسے خود بھی نہیں پتہ لگتا۔ اور یہ کہتی ہیں کہ جب جو ان کی جو وائف ہیں وہ کہہ رہی تھی کہ جب وہ پہنچے وہاں پر تو اتنی آسانی سے کہ جیسے وہ بس واقعی 3:30 بجے ہی جانی ہو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں ہمارے ایمان بڑھاتی ہے اور ہمیں ریئلائز کرواتی ہے کہ جو شخص درود ابراہیمی میں مستقل مزاجی دکھاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وہاں سے اس کے لیے رستے نکالتے ہیں جو کہ انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ اور ایک بات یہی کہ دیکھیں ہم نے باتیں کی، لیکن اگر ہمارا اعمال، ہمارے سلوک لوگوں کے ساتھ اچھے نہیں ہوں گے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر انسان کو غصہ آتا ہے، کسی سے بھی غلط بات برداشت نہیں ہوتی۔ کسی نے بڑی خوبصورت بات کی کہ ہمیں غصہ نہیں آتا، لیکن جب غلط بات ہوتی ہے تو ہمیں غصہ آتا ہے۔ تو بات تو یہی ہے نا کہ غصہ کنٹرول کرنا ہے۔ صحیح بات پہ کس کو غصہ آئے گا؟ غلط بات پر ہی آئے گا غصہ۔ اور ہر انسان چاہے، اور سب سے بڑی بات یہاں یہ ہوتی ہے کہ انسان حق پہ ہوتا ہے نا، تو حق پہ ہوتے ہوئے جب کوئی غلط اس کا زیادتی کرتا تب تو بہت ہی زیادہ غصہ آتا ہے انسان کو، تب تو اور بھی فیل ہوتا ہے کہ شاید انسانوں کو کہیں نہ کہیں مائنڈ میں الزام شیطان ڈال دیتا ہے کہ اچھا اگر تم بدتمیزی بھی کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، استغفر اللہ، جو کہ غلط ہے۔ اللہ نے آپ کا اختیار جو آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے سلوک کو، حقوق العباد کو دیکھنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اتنے واقعات میں نے پہلے بھی تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا۔ ایک بہن جو کہ بہت عبادت کرتی تھی، تہجد گزار، لیکن لوگوں سے بدتمیزی، یہ ہمسائی کے ساتھ برا سلوک۔ تو ہم یہ عبادت کرتے وقت یہ بات ایک یہاں پہ ہمیں کی فیکٹر بھی ملتا ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں نا، ایک عبادت کرنا اور جب ہمیں کوئی نعمت ملنا، تو ان دونوں میں ہمیں پھر شکر ادا کرنا ہوتا ہے۔ اور عبادت میں یہ چیز ہوتی ہے کہ شکر کے بعد آپ کو پھر اپنے اعمال کو بھی کنٹرول میں کرنا ہوتا ہے۔ عبادت تو کر لی، اب اعمال کو بھی کنٹرول میں کرنا ہے نا۔ ایسا تو نہیں کہ عبادت کرے جانے اور لوگوں کی زندگیوں کو آپ نے جہنم بنایا ہوا ہے، استغفر اللہ۔
یعنی تو یہ تو بہت ہی غلط ہو جائے گا، پھر یہ چیز تو پھر آپ کی عبادت تو ضائع جا رہی ہے، استغفر اللہ، اللہ نہ کرے کسی کی جائے. لیکن یہاں یہ بات انڈرسٹینڈ کرنے کی ہے کہ جب آپ عبادت کریں تو یہ بات مائنڈ میں رکھیں کہ اب آگے کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں آپ کے ساتھ ایسی کوئی بات ہو کہ آپ کو غصہ آ جائے، یا کسی بھی ایسی چیز کے اوپر ایک دم سے آپ کا پارا اپ ہو جائے. کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو آپ سے بدسلوکی کروا دے، یہ چیز ہو سکتی ہے، یس، چاہے پھر وہ آپ کی زبان سے ہو، آپ کے ہاتھ سے ہو. اور اس میں سب سے بڑی اچھی بات ہے کہ جو درود ابراہیمی لوگ پڑھتے ہیں نا، ان لوگوں کے مزاج حسین بن جاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے مزاج کو حسین بنا دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اتنا زیادہ ان کو اپنا قرب عطا کرتا ہے، اتنی ان کے اخلاق میں برکت ڈال دیتا ہے کہ اگر ان کے منہ سے کچھ اچھا نہیں بھی نکلے گا نا تو پھر وہ برا بھی نہیں نکالیں گے، یہ بھی آ جاتا ہے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ بہن کا واقعہ شیئر کروں گی جو درود ابراہیم پڑھی تو ان کے اخلاق کے اوپر کیا ڈیفرنس آیا. اچھا، اور ایک اور بات یہاں پہ تو شکر کی اگر ہم بات کر لیں عبادت کی، تو میں نے آپ کو بتا دی کہ عبادت جب کریں گے تو ایسا ہوگا. ایک اور فیکٹر عبادت میں بتاؤں گی. ایک بہن کہتی تھی کہ وہ استغفار پڑھتی تھی، درود ابراہیم انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے. اب وہ استغفار جب پڑھ رہی ہیں تو کہتی ہیں کہ اسی طرح استغفر اللہ کی خاص تعداد جب ختم ہوتی تھی تو کہتی تھی ایک دم سے نا بدسلوکی ہو جاتی تھی، اور پھر ایک دم، اور وہ بدسلوکی صرف سیکنڈز کی ہوتی تھی، یعنی منٹوں کی، صرف 1-2 سیکنڈ کی بس. اور کہتی ایک دم سے انہوں ریلائز ہو جاتا تھا کہ وہ میں نے کیا کر لیا. اور اس کے اندر کہتی ہے سب سے بڑا جو جس دن بدسلوکی ہوتی تھی اس میں پہلی چیز یہ ہوتی تھی کہ درود ابراہیمی وقت سے صبح ختم نہیں ہوتا تھا. اور دوسری چیز یہ کہتی تھی کہ اس میں یہ ختم ہونے والی بھی انہی لوگوں کے لیے جو کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے وہ پریشان مت ہو یہاں پر بالکل بھی کہ ہم کر نہیں سکتے، ہم پریشان ہوں گے، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ بالکل بھی پریشان نہ ہو جو ختم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. یہ انہی لوگوں کے لیے جو ختم کر سکتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز یہاں یہ آ جاتی ہے کہ وہ کہتی ہے پھر اس کے علاوہ یہ ہوتا تھا کہ استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں اور درود ابراہیمی بھی دوسرے ختم نہیں ہوا تو کوئی نہ کوئی بدسلوکی ہو جاتی تھی، پھر غصہ آ جاتا تھا. تو یہاں پہ پلیز اگر آپ استغفر اللہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو درود ابراہیمی اول آخر آپ نے کرنا ہے، اور بہتر یہی ہے کہ آپ بیچ میں کچھ بولے نا. یعنی 11 دفعہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھا اور اس سے پہلے آپ کا درود ابراہیمی اچھی کوانٹٹی میں ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. آسان لفظوں میں کہوں تو 1000 نہیں ہو رہا، 313 زیادہ سے زیادہ. ویسے تو میں یہی ریکمینڈ کروں گی کہ اگر آپ استغفار پہ شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں تو کوشش کریں آپ کا درود ابراہیمی 1000 روز ہوتا ہو، اور ہو جاتا ہے. جو لوگ کہتے ہیں نا نہیں ہوتا، آپ یقین کریں، آپ لوگ میرے چینل کے کامنٹس پڑھ لیں، ان میں لوگ بتاتے ہیں ہوتا ہے. اچھا، تو پہلے تو آپ یہ کوشش کریں آپ کا یہ کمپلیٹ ہو، ٹھیک ہے. استغفار تھوڑی تعداد میں پڑھ لیں، لیکن جب بھی آپ نے پڑھنا ہے، اگر استغفار پڑھنا ہے، آپ نے اول آخر درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے، بیچ میں کوئی بات نہ کریں. تھوڑا سا ایک رول بتا دیتی ہوں. درود ابراہیمی 1000 مرتبہ ہو گیا، الحمدللہ. اب آپ آئیں 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں، یا اگر آپ نے درود ابراہیمی پڑھتے پڑھتے ہی آگے استغفار پڑھنا ہے تو 1000 پڑھ لیا، اس کے بعد استغفار شروع کر دیں. 1000 2000 جتنا آپ نے ختم کرنا ہے کریں. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی، اور اس کے بعد جب آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں گے تو یہاں پہ آپ نے دوبارہ یعنی 11 دفعہ کرنا ہے اینڈ، اور بیچ میں کوشش کریں نہ بولیں، ٹھیک ہے. اگر آپ 1000 پڑھ لیں چلیں بیچ میں 15-10 منٹ میں ختم ہو جاتا ہے. اگر آپ کہتے ہیں اچھا نہیں ہمیں زیادہ پڑھنا ہے تو پھر یہ اور تھوڑی دیر بعد پڑھنا ہے تو یہ سلاٹ آپ کی ایسی ہی چلنی ہے. درود ابراہیمی، استغفار، پھر 11 دفعہ درود ابراہیمی، اور دوبارہ کبھی پڑھنا ہے تو وہی 11 دفعہ درود ابراہیمی، استغفار پڑھا، بیچ میں بات نہیں کی، پھر درود ابراہیمی پڑھا استغفار کے بعد. اور یہ آپ کا روٹین ہونا چاہیے اگر آپ استغفار کرنا چاہتے ہیں. ابھی میں کیوں بتا رہی ہوں، ہزار میں آ جاتا ہے درود ابراہیمی کے بندہ. اور یہاں پہ میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گی آپ لوگوں کو، یہ ایسا ہوتا کیوں ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں جی استغفار پڑھنے سے مشکلیں حل ہوتی ہیں، اللہ کی رحمت، اللہ کی برکت. نو ڈاؤٹ، کسی بات میں کوئی شک نہیں ہے، یہ سب ہوتا ہے. اسی لیے تو لوگ استغفار پڑھنے کے پیچھے بھاگتے ہیں، آسانی سے پڑھا جاتا ہے. تو پھر کیوں ہم لوگ کہتے ہیں اچھا جی اب درود پاک کا حسار؟ بات یہ ہے کہ جب انسان عبادت کرتا ہے تو شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا ہے، وہ اس نے تو عبادت کر لی. اور جب وہ استغفار کرتا ہے جس سے اس کی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، مشکل آسان ہوگی اللہ کا شکر ہی ادا کرے گا نا. جب مشکل آسان نہیں ہوں گی تو پریشانی بھی ہوگی، کفر بھی استغفر اللہ کچھ لوگوں میں آ جاتا ہے، نا امیدی بھی آ جاتی ہے. تو یہ تو بات جو ہے وہ شیطان کے حق میں نہیں ہوگی. اسی لیے جب آپ استغفار یا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ آپ کے گرد حصار ضرور بنتا ہے، لیکن وہ جو نورانی حصار درود ابراہیمی کریٹ کرتا ہے جس سے آپ ہر شر سے، شیاطین سے دور رہتے ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ اخلاقی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے، آپ بالکل ایک پروٹیکٹیو انوائرمنٹ میں وہ ایک طرح کے آ جاتے ہیں. تو یہ پرابلم آتی ہے. استغفار پڑھنے سے تو بہت کامیابیاں ہوتی ہیں، اس سے آپ بدتمیزی نہیں کرتے. وہ یہی ہوتا ہے کہ شیطان کہتا ہے اچھا چلو اب اس کو یہاں پر اس انسان کو اب کوئی گناہ کرواؤ تاکہ اس کے اعمال غارت ہوں. تو یہ سب بتانا ضروری تھا. آئی ہوپ کہ اس میں کوئی کوشچنس ہوں تو آپ لوگ پوچھے گا، میں اس کا جواب دوں گی. جن لوگ کوشچنس رہتے ہیں میں انشاءاللہ ان کو بھی لائن اپ کر کے ضرور جواب دوں گی. ایک کوشچن کا میں اس ویڈیو میں جواب دینا چاہتی ہوں. وہ یہ ایک بہن کہہ رہی تھی کہ اس طرح ہوتا ہے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے اور
اس کی وجہ سے بلوٹنگ ہوگی، کسی کو گیس کی پرابلم ہوگی اس کی وجہ سے، تو پھر کیا ہم درود ابراہیمی کنٹینیو کریں؟ سردی ہے، وضو نہیں ہو پاتا. اچھا یہاں میں ایک بات تو یہ کہوں گی، بہتر ہے وضو کر لیں، لیکن اگر آپ یہ سوچ کے چھوڑ دیں اچھا وضو نہیں ہے چلو چھوڑ دو، تو یہ نہ کریں، پھر آپ بے وضو پڑھ لیں. بس میک شور کہ آپ کے کپڑوں پہ کوئی ناپاکی یا پلیت نہ ہوں آپ کے کپڑے، یہ ایک بات مائنڈ میں رکھیں. اور یہاں پہ یہ بھی میں ایکسپلین کر دیتی ہوں کہ وہ بہنیں جو کہ جن کو منتھلی پیریڈز وغیرہ آتے ہیں وہ بھی ایزیلی درود پاک پڑھ سکتی ہیں، اس میں تو وضو کی پھر بات ہی نہیں رہتی. ٹھیک ہے، بس یہی کوشش کرنی ہے کہ کپڑے نہ گندے ہوں، یہ ایک آپ نے مائنڈ میں کانسیپٹ رکھنا ہے. تو بہتر تو یہی ہے کہ درود ابراہیمی باوضو ہو کر پڑھا جائے، لیکن نہ پڑھنے سے بہتر ہے کہ بندہ پڑھ لے. ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں ضرور رکھنا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے دور رکھے، شیطان کے شر سے دور رکھے، انسانوں کے شر سے، ہر طرح کی مخلوقات کے شر سے دور رکھے. اور نہ صرف یہ، ہمیں مرتے دم تک صحیح تلفظ کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ درود ابراہیمی پڑھوائیں اور ایمان پہ موت دیں. اور جو ہمارا آخرت کا وقت ہونا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے وہ کام کروائیں جو اللہ کو اتنے محبوب ہوں، یعنی ایک خوبصورت ایمان کا وقت ہو ہمارے لیے وہ، انشاءاللہ تعالیٰ آمین ثم آمین. چلیں جی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.